علیہ السلام نے انگلی مبارک سے ایسے اشارہ کیا، چاند کا کلیجہ چر گیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک دائیں گرا ایک بائیں گرا، حضور نے اشارہ کیا، چاند جڑا، دوبارہ جڑا، پھر اشارہ کیا، چاند واپس چلا گیا، پھر اشارہ فرمایا، سورج نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ عصر کا وقت ہو گیا، جس وقت میں حبیب یمنی نے سوال کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے جوتی اٹھائی، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، جتنے بھی کافر تھے جوتیاں اٹھا کے دوڑ لگا دی۔ اب جو یمن سے مناظرہ کرنے آیا تھا وہ جلدی سے دوڑتا ہوا قدموں میں گرا، آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے مسلمان۔ آیا مقابلہ کرنے تھا، آیا تھا اپنے علم کا اظہار کرنے، آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لفظوں کی برمار کرنے، لیکن آ کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ معافی مانگتا ہوں، آپ معاف کیجئے، کلمہ پڑھائیے، اپنا غلام بنائیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کلمہ تو تجھے پڑھاتے ہیں لیکن تو نے کرنے تھے دو سوال، ایک سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، دوسرا سوال کر۔ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ کام ہو گیا، معاملہ دیکھ لیا، آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت میں نے دیکھ لی، بس معاف کیجئے اور کلمہ پڑھائیے۔ زارو کتار حبیب یمنی روتا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دوسرا سوال کر، جرأت نہیں، طاقت نہیں کہ دوسرا سوال حبیب یمنی کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا کہ اچھا تو سوال نہیں بتاتا، تیرا سوال بھی ہم بتاتے ہیں اور جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ تیری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینا تھی، کانوں سے جو ہے وہ سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، سر سے گنجی ہے، پاؤں سے لوچی ہے اور جو ہے وہ ہاتھوں سے چھو نہیں سکتی۔ تو نے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے میں ان سے نسخہ لے کر اپنی بیٹی پر آزماؤں گا، اگر میری بیٹی ٹھیک ہو گئی تو میں کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ حبیب یمنی تو ادھر کلمہ پڑھ، ہم نے یمن میں بیٹھی تیری بیٹی کو کلمہ بھی پڑھا دیا، ٹھیک بھی کر دیا۔ ہم نے یمن میں بیٹھی تیری بچی کو اسی وقت کلمہ بھی پڑھا دیا، ٹھیک بھی کر دیا۔ اب حبیب یمنی نے کلمہ پڑھا، ہاتھ جوڑے، یا مصطفیٰ خیر الورا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اور شاید یہ بھی کہا ہو اعلیٰ حضرت نے، جس کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔ حضور کی شان بیان کرنے کے بعد حبیب یمنی اونٹنی پر بیٹھ کر اپنے یمن گھر پہنچے، سفر کیا، جلدی پہنچے۔ بیٹی اکلوتی تھی اور وہ بھی اس حالت میں تھی، 2 منزلہ گھر تھا، جا کے کنڈا کھڑکایا، اندر سے آواز آئی، ابا جی ٹھہرو دروازہ کھول دیا۔ جو بیٹی بول نہیں سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اسی بیٹی نے آواز دی، ابا جی ٹھہرے دروازہ کھولتی ہوں۔ باپ جو ہے وہ حبیب یمنی اب صحابی رسول بن گئے، اب حضرت حبیب یمنی بن گئے۔ حضرت حبیب یمنی نے جب دروازہ کھلا، بیٹی کو سامنے دیکھا، حیران ہو گئے۔ دوسری منزل پر جا کر پیڑا کھینچ کے رکھا، بیٹی کو چارپائی پہ بٹھایا، کہا بیٹی یہ کرم کیسے ہوا، یہ کمال کیسے ہوا، کون آیا تھا؟ بیٹی بتا تو صحیح یہ کرم کس نے کمایا تھا؟ ابا جی وہی آیا تھا جس نے مکے آپ کو کلمہ پڑھایا۔ بیٹی بتا ذرا اس کے جسم نور کے بارے میں، حسن و کمال کے بارے میں۔ تو صدیوں بعد حبیب یمنی کا ترجمہ درود تاج میں کیا گیا، کہا ابا جی کی دساں، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا۔ ابا جی ایٹا سونا، جھکی نظریں، چمکدار رنگ اور گھنگریالی زلفیں اور حسن و جمال کا بادشاہ تھا۔ ابا جی آیا اور آ کر کے کلمہ بھی پڑھا گیا، ٹھیک بھی کر گیا۔ حبیب یمنی نے 100 اونٹ مال سے بھر کر حضور علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا کہ آمنہ کے چاند صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رب نے مجھے کلمہ دیا، ایمان دیا۔ حبیب یمنی حضور کے غلام بن گئے، حضرت حبیب یمنی۔ تو آپ نے 100 اونٹ بھیجے کہ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو ابو جہل کو پتا چلا کہ ہدیہ حبیب یمنی نے بھیجا۔
اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مکے کے دروازے پر آ کے کھڑے ہوئے تو تھوڑی دیر گزری کہ ابو جہل بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بدبخت کو پوچھو میرا تو وہ غلام ہے مجھے تحائف دے رہا ہے تحفہ بھیج رہا ہے تو کس لیے آیا؟ کہنے لگا نہ جی ہمارے بھی پرانے تعلقات ہیں میں نہ بلاتا وہ آپ کا غلام نہ بنتا نہ آپ کو تحفے بھیجتا میں نے بلایا تھا میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ بنتا. اس نے مفت کا پھٹا ڈال دیا کہنے لگا میرا بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو لہب اس کو کہہ دے کہ واپس چلا جائے وہ میرا غلام تھا میرا کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے تحفہ بھیج رہا ہے. اگر اس نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے تو ابھی اونٹ آئیں گے اونٹ جس کا کلمہ پڑھے وہ لے جائے. تو اس نے کہا نہ بھائی یہ شرط تو مجھے منظور ہی نہیں اونٹ میرا کلمہ کیسے پڑھیں گے یہ شرط نہیں. حضور نے فرمایا چلو دوسری شرط رکھ لیتے ہیں ابھی اونٹ آئیں گے 100 اونٹ مال سے بھرا ہوا آئے گا جس طرف جو اونٹ آئے وہ لے جائے. تیری طرف جو اونٹ آئیں گے وہ تیرے میری طرف جو اونٹ آئیں گے وہ میرے. ابو لہب نے کہا چل مان جا بالکل ٹھیک ہے چلو 100 میں سے 2-4 تو آئیں گے. ابو جہل کہنے لگا ایک بھی نہیں آیا. اس کی موجودگی میں اس کا چہرہ نور دیکھ کر ایک اونٹ بھی میری طرف نہیں آئے گا. اس نے اشارہ کر رہا ہے سارے اونٹوں کے اندر چلے جائیں. اتنی دیر گزری تھی کہ اونٹ آ گئے اور سارے اونٹ اور بما ساز و سامان حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان اس قدر اعلیٰ ہے کہ اگر ساری رات ساری زندگی سارے خطیب سارے علماء سارے اولیاء ساری مخلوقات قلم لے کر سمندر کو سیاہی بنا کر حضور کی عظمت و شان کو بیان کرنا چاہے تو حضور کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کو خالق کائنات نے اس قدر عظمت و شان سے نوازا ہے. وہ ایک دیہاتی والا واقعہ چلتے چلتے سناتا جاؤں. مصطفیٰ جان رحمت طواف کعبہ فرما رہے تھے. ایک عربی پینڈو دیہاتی گاؤں کا رہنے والا شخص جو ہے وہ بھی طواف کعبہ کر رہا تھا لیکن ابھی شروع نہیں کیا. گاؤں سے آیا تھا پہلی مرتبہ کعبے آیا تھا. کہنے لگا کہ میں آیا تو پہلی مرتبہ ہوں نیا نیا کلمہ پڑھا ہے مسلمان ہوا ہوں اب مجھے پتہ ہی نہیں کہ طواف کعبہ کہاں سے شروع کرتے ہیں. اس نے تھوڑی دیر کھڑے ہو کے گویڑ لگایا اندازہ لگایا. کہنے لگے کہ مسلمان یہاں پہ جو طواف کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے تھوڑا سا گھومتے ہیں تو لگتا ہے یہیں سے شروع کرنا ہے. اس نے طواف کعبہ شروع کر دیا. اب دیہاتی تھا کچھ آتا جاتا نہیں تھا. کہنے لگا کہ نہ تو مجھے دعائیں آتی ہیں نہ مجھے کوئی اور چیز آتی ہے اب کروں تو کیا کروں پڑھوں تو کیا پڑھوں. دل کے اندر خیال آیا چلو اور کچھ نہیں آتا یا کریم رب کا نام تو آتا ہے. اس نے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا. میرے اور آپ کے آقا کتنے کریم ہیں. اب اس نے یا کریم بلند آواز سے یا کریم ساتھ طواف کعبہ کر رہا ہے اور اتفاق سے پوری کائنات کے مالک و مختار رب کی عطا سے رسول اللہ بھی طواف کعبہ فرما رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں سے پینڈو ہے دیہاتی ہے عربی ہے یا کریم پڑھ رہا ہے طواف کعبہ کرتے ہوئے چلو گاؤں سے آیا ہے صحابہ تم اپنی اپنی دعائیں چھوڑو اور تم بھی یا کریم پڑھنا شروع کر دو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اب دل خوش کون کر رہا ہے؟ پوری کائنات کی جس محبوب کی خاطر رب نے بنائی زمین کا ذرہ ذرہ آسمانوں کی بلندیاں زمین کی پستیاں پوری کائنات کا نظام سارے انبیاء اور رسول جس محبوب کے لیے بنائے وہ محبوب ایک پینڈو کا دل خوش کرنے کے لیے صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی دعائیں چھوڑ دو. سب نے اپنی اپنی دعائیں چھوڑ دی یا کریم پڑھنا شروع کر دیا. اب دیہاتی آدمی ذرا سخت مزاج بھی ہوتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ شہری لوگ بھی یا کریم پڑھنا شروع کر دیا. غصے میں جلال میں آ گیا. آ کے کہنے لگا انصتو منہ پہ انگلی رکھی اور کہا انصتو چپ کر جاؤ. اب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے کہ ہمارے درمیان ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور یہ کہتا ہے انصتو. آپ جلال سے جب آگے آئے تو حضور نے بازو پکڑ کے پیچھے کر دیا. فرمایا کہ سن تو صحیح کہتا کیا ہے اس کا دعویٰ کیا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. کہنے لگا کہ وہ پینڈو جو تھا عربی دیہات کا رہنے والا کہنے لگا میں تہاں پینڈو